ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ گزشتہ جمعے اخلاق سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بڑا مضمون ہے، ایک ایسا چیپٹر ہے جس پر جتنا کچھ کہا جائے وہ کم ہے۔ اخلاق دوسرے معنوں میں نام ہے معاملات کا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب بدنی عبادات، مالی عبادات اور کہہ سکتے ہیں کسی حد تک قولی عبادات ہیں، لیکن اخلاقیات ایک ایسا مضمون ہے جو ان تمام چیزوں میں اگر انسان عمل کرے شریعت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمل کرے تو ان تمام چیزوں میں بھی اخلاقیات کا بڑا درس ہے اور بڑا عمل دخل ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جسے امت خدا بھی چکی ہے اور چھوڑ بھی چکی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات آپ نے لوگوں سے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ گورے اگر اسلام قبول کرنے یا ویسٹ میں رہنے والے اگر اسلام قبول کر لیں تو جتنے ان کے طور طریقے اچھے ہیں وہ ہم سے اچھے مسلمان ہو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اکثر سنا ہوگا۔ وجہ یہ کہ ظاہری طور پہ وہ معاملات میں ہمیں اچھے لگتے ہیں کہ کہیں لائن بنانی ہو تو سلیقے سے کھڑے ہوں گے، گاڑیوں کے چلنے چلانے میں وہ خیال رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی بددین جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کی تعریف اور دل میں گھر کر لینا یہ میرے دوستوں مناسب نہیں ہے۔ آج زبان سے تعریف ہو رہی ہے، کل وہی قوم دل میں گھر کر لے گی اور اس سے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے خصائل ہیں، عادات ہیں، عادات مبارکہ ہیں، ان سب میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ درس ہے پوری امت کے لیے۔ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی نقل بھی کرتا ہے اور اس کی باتوں پر عمل بھی کرتا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت مسلمان کے کیا محبت ہے، یہ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن وہ محبت ایسی ہے کہ جس میں ہمارا کچھ خرچ نہ ہو، کچھ جائے نہیں، اس سنت پر عمل کرنا ہے۔ وَاتَّصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ
نے अपनी किताब सही दाऊद में बहुत सारी अहादीस में से 6 अहादीस का इंतखाब किया, जिनमें से पहली और आखिरी हदीस मैंने गुज़िश्ता जुमे आपके सामने बयान की कि पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात और आखिरी हदीस वो कि जो इंसान अपने लिए पसंद करे वही दूसरे के लिए पसंद करे। एक हदीस वो लेके आए हैं दूसरे दर्जे में, फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खमसिन, जो हम सब जानते हैं कि गवाही देना अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना, रोज़ा रखना, ये हम सब के इल्म में है। एक वो लेके आए हैं इत्तक़िश शबहात, शुबे वाली चीजों से बचो। और फिर एक हदीस में फरमाया कि मन हुस्नुल इस्लामिल मर्इ तर्कहु ला यानी, इस्लाम का हुस्न इस चीज में है कि हर उस चीज को तर्क कर दो जो ला यानी हो। ये मैंने आपके सामने इसलिए अर्ज किया कि इसमें भी अखलाक का बड़ा दर्स है, लेकिन चूंकि हमारी उकूल काम नहीं करती, हम अपने मतलब की चीजें देखते हैं। हर एक ने अपने तौर पे ये सेट किया हुआ है, बददियानती दूसरे के लिए जो चीज है वो ही खुद जो कर रहे हैं वो बददियानती नहीं है। तो बददियानती को, दियानत को, अखलाकियात को, कलाम करने को, मुआशरत को, मईशत को, हर चीज वो बेहतर समझते हैं जो मुझे समझ में आ रही है। अगर एक हदीस के ऊपर अमल करना शुरू कर दें आज से लेके, और बहुत ज्यादा नहीं, अगले जुमे तक 7 दिन, तो अपने अंदर जो तब्दीली महसूस करेंगे मेरे दोस्तों, वो खुद बताएंगे कि हाँ, हम पहले अजीब व गरीब जिंदगी बसर कर रहे थे और उसका मोहताज मैं भी हूं। हम सब हैं इल्ला माशाअल्लाह, जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अल्लाह वाले हैं, तालिब इल्म हज़रात, जाहिर है वो उसके ऊपर अमल भी करते होंगे। और वो है ये दुआ सबको करनी भी चाहिए और इसके ऊपर अमल की कोशिश भी करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा जअलनी फी आईनी सगीरा, ऐ अल्लाह मुझे मेरी नजरों में छोटा बना दीजिए, वफी आयुनिन नासी कबीरा, और दूसरों की नजरों में मुझे बड़ा बना दें। थोड़े से मुताले में जो चीज सामने आई वो ये कि ये एक हदीस, इसके ऊपर भी अगर इंसान अमल कर ले तो इस्लाह के लिए काफी है। क्योंकि हमारे यहाँ मामला इसके बरक्स है। हमारे यहाँ मामला ये है कि जो मैं कर रहा हूँ और कह रहा हूँ वही सही है, मैं अपनी नजरों में बड़ा हूँ, दूसरों की नजरों की मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं यही समझता हूँ कि मैं अक्लमंद हूँ तो दूसरा भी मुझे अक्लमंद समझ रहा है। हमारे किरदार को देख के लोग फैसला करेंगे कि हम क्या हैं, हमारी गुफ्तार को देख के लोग फैसला करेंगे कि हम क्या हैं। शरीयत ने हमें जूते उतारने का तरीका भी बताया है, पहनने का तरीका भी बताया है। बुजुर्गों से सुना है कि कहीं पर अगर बैठे हुए हो और मजलिस में कोई आ जाए और बिल्कुल कोई जगह ना हो बैठने की, तो अपने आप को जरा सी हरकत दे दे हल्की सी, कि उसको ये महसूस हो कि ये मेरी वजह से फिक्रमंद हुआ है और इसने मुझे जगह देने की कोशिश की है। हालांकि जगह नहीं दी, लेकिन ऐसा महसूस करवा दें उसका। ये सब इखलाकियात में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे के मौके पर तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में खाना वगैरह खत्म हो गया, कोई इंतजाम नहीं। एक सहाबी ने अपना पेट खोलकर दिखाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूलुल्लाह मैं भूखा हूं। उनके पेट पर पत्थर बंधा हुआ था एक।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور اپنا پیٹ دکھایا، اس پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ واقعہ ہم سب کو معلوم ہے۔ یہ کیفیت دیکھ رہے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فوراً گھر گئے اور کہنے لگے اپنی اہلیہ سے کہ آج تو کمائی کا وقت آ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ آٹا ہے، کچھ جو ہے اور 1 بکری ہمارے پاس ہے۔ کہنے لگے فوراً بناؤ، میں لے کے آتا ہوں۔ حضرت جابر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی اور ان کی جنہوں نے اپنے پیٹ پہ 1 پتھر باندھا ہوا ہے، ان کی اور 2 ایک اور اصحاب ہیں جن کو آپ مناسب سمجھتے ہیں، انہیں لے آئیے اور میرے گھر کھانا تناول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے مقام پر چڑھے، لشکر کی تعداد کم و بیش 12,000 تھی۔ آپ نے اعلان کیا کہ جابر نے ہم سب کی دعوت کی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی ہو، وہاں سے گئے ہیں اپنے گھر، اور گھر جا کے یہ کہا کہ غضب ہو گیا، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے اور ان صحابی کے لیے جن کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا ان کے لیے دعوت کا کہا، لیکن آپ نے اعلان کر دیا کہ تمام تر لوگ یہاں پر جتنے بھی ہیں وہ آ جائیں جابر کے یہاں۔ وہ بیویاں بھی اس زمانے کی بیویاں تھیں۔ ہم اس دور کا ذرا سا تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیں کہ یہاں پر سوائے ڈانٹ اور ناراضگی کے کچھ نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا کہ کس نے دعوت دی ہے؟ آپ نے بتایا تھا کہ میرے یہاں اتنا انتظام ہے۔ کہنے لگے رسول اللہ کو معلوم ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا اتنے لوگ ہیں، کھانے کا انتظام مشکل سے 15-20 کا ہے، پریشان نہ ہوں کیا میں؟ تو کہنے لگے بلانے والا جانے اور کھلانے والا جانے۔ یہ حدیث میں بڑے عجیب و غریب اس واقعے میں الفاظ آئے ہیں کہ بلانے والا جانے اور کھلانے والا جانے، مجھے اور تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو، آج بھی گھر میں دسترخوان لگا ہو اور 4-6 لوگ آ جائیں تو دل میں چند سیکنڈ کا ایک مراقبہ کر لیں کہ کھلانے والا جانے یہ کہ ان کو کیسے کھلانا ہے۔ دیکھیں اللہ کیسے غیب سے مدد کرتے ہیں۔ ہم تو ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہر چیز۔ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں کوئی چیز شریعت کی سمجھ میں نہیں آتی اور ہمیں سمجھنے کا حکم بھی نہیں ہے کہ اس کو سمجھو، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ ہماری عقل اس کا کتنا کیا پیمانہ ہے۔ تو جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت جابر مطمئن ہو گئے، لشکر آیا ہے، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ دیگچی یا ہنڈیا کا ڈھکن نہ اٹھائے۔ سب نے کھانا کھایا، کھانا جتنا تھا بچ گیا۔ آخر میں بیوی نے ڈھکن اٹھا کے دیکھ لیا کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ نکالے جا رہے ہیں، دیگچے کا حجم بھی مجھے معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے کہا کہ اگر تمہاری بیوی ڈھکن نہ اٹھاتی تو یہ لنگر یوں ہی چلتا رہتا۔ یہ تھا ایک دوسرے کا درد۔ اس میں اب یہ خیال آئے گا کہ اخلاقیات کہاں ہیں؟ اخلاقیات کہتے ہیں، اچھے اخلاق کہتے ہیں دوسرے کا دکھ درد سمجھنے کا نام ہے اچھے اخلاقیات۔ جب کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے کہ کہیں غصہ کرنا پڑ جائے تو یہ سوچ لیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور مجھ سے یہ غلطی اور کوتاہی ہو جاتی تو کیا ہوتا۔ تو میرے دوستوں، بڑے سے بڑا سامنے نقصان نظر آتا لیکن ماتھے پہ شکن نہیں ہوتی۔ صرف اتنا خیال آ جائے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا
بچے سے غلطی ہو جائے یہ سوچ لیں میں اس کی جگہ ہوتا، اور غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں. راستے میں کوئی تیزی کے ساتھ نکل گیا، شائیں شائیں کرتا ہوا، اس میں ہجو ہوئی ہماری، لیکن اس میں یہ سوچ لیں کہ کیا پتہ اس کو کیا ایمرجنسی ہے، کیوں یہ اتنی جلدی گیا، اللہ اس پر رحم کرے. دونوں صورتوں میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر غصہ کریں گے تو بھی اس کا کیا جائے گا، وہ تو چلا گیا. سگنل پہ یہ سوچ لیں کہ گاڑیاں اس طرح ہیں، دوسرے کو لان تان کرنے کے بجائے یہ سوچ لیں کہ یہ لوگ بھی مجھے کہہ رہے ہوں گے میں بھی تو غلط آیا ہوں، یا میں غلط نہیں بھی آیا تو یہ سوچ رہے ہوں گے. اور یہ مزاج ہے کہ جس کو جگہ ملی، کیونکہ شرافت سے کوئی اگر کھڑا رہے گا تو وہ شام تک کھڑا رہے گا. تو یہ سوچ لیں اس سے کیا ہوگا، اس سے ڈپریشن نہیں ہوگا، اس سے پریشانی نہیں ہوگی. اور دوسری ایک اور بات یہ جو میں ہر عام طور پہ جمعے میں عرض کرتا ہوں، شکر اور توکل کے اوپر میرے دوستوں. واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص مسجد میں نماز ایک وقت کی پڑھی، ایک شخص نے دوسرے وقت کی پڑھی، تیسرے وقت کی پڑھی، اور وہیں لیٹ گیا. تو امام صاحب سمجھ گئے کہ یہ مسافر ہے، اس سے کہا کہ چلو گھر چلو. تم مسافر ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. کہنے لگے گھر چلو، وہاں کچھ کھانا کھا لینا اور وہیں آرام کر لینا. اس نے کہا نہیں، آپ کے گھر میں کیا بنا ہے؟ انہوں نے کہا سبزی. کہنے لگے مجھے بھنا ہوا گوشت کھانا ہے. امام صاحب نے کہا اتنی تو بھائی میری سکت نہیں ہے. کہنے لگے بس پھر آپ جائیں. امام یافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. یہ امام صاحب گھر آ گئے، کچھ دیر کے بعد دستک ہوئی تو ایک عورت تھال میں کچھ لیے ہوئے تھی. انہوں نے جو کپڑا اٹھا کے دیکھا تو بھنا ہوا گوشت تھا. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ امام صاحب معذرت کے ساتھ بہت دیر ہو گئی مجھے یہ بنانے میں. ہوا یہ تھا کہ 2 دن پہلے میرا بیٹا گم ہو گیا تھا، تو آج عصر میں نے یہ منت مانی، اللہ سے کہا کہ اے اللہ میرا بیٹا آج رات ہونے سے پہلے گھر واپس آ جائے تو میں بھنا ہوا گوشت کسی کو اور یہاں کا جو امام ہے اس کو میں بھجواؤں. اور اتفاق سے تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا آ گیا. میں خوش تھی، میں نے یہ بنایا، اس کے بنانے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. امام صاحب نے کہا چلو بہن میرے ساتھ چلو، اور مسجد میں لے گئے اور اس شخص سے کہا کہ اٹھو تمہاری دعا قبول ہو گئی، اور رکھا وہ تھال. اور پھر اس عورت کو واقعہ بھی بتایا. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ نے تیرے گوشت کھانے کا انتظام کر دیا اور اس طرح کیا کہ کسی کے بیٹے کو گم کر دیا. تو انہوں نے کہا آپ کو حیرت ہو رہی ہے؟ اس مسافر نے کہا آپ کو حیرت ہو رہی ہے اس بات پہ؟ کہ ظاہر ہے یہ ایک انوکھی بات ہے. کہنے لگے میرے ساتھ تو برسا برس یہی ہے، میں تو جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے التجا کرتا ہوں، مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ میرا انتظام فرما دیتے ہیں جو چیز کھانے کا دل چاہتا ہے. یہ واقعہ اللہ والے نے لکھا. میرے دوستوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر اس کے اوپر عمل کر لیں تو ہماری ہی زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، وگرنہ میرے دوستوں پریشانی رہے گی. کہیں ہیرا ملا کسی شخص کو، اس کو معلوم نہیں تھا ہیرے کی قدر، کشتی میں سفر کرنا تھا، پیسے پاس نہیں تھے، ملا سے کہا کہ مجھے یہ پار کروا دو لیکن پیسے میرے پاس نہیں ہیں، البتہ یہ ایک موتی ہے، یہ اگر لینا چاہو تو لے لینا. اس نے کہا کہ سودا سستا ہے، موتی مل رہا ہے، کوئی بات نہیں میں پار کروا دوں گا. پار کروا دیا. اس ملا کو بھی ہیرے کی قدر نہیں تھی، اس نے اپنے بانس میں وہ ہیرا جڑ دیا. کچھ عرصے کے بعد جوہری کا سفر ہوا. جوہری نے دیکھا اس ہیرے کو، وہ سمجھ گیا کہ یہ بڑا نایاب ہیرا ہے اور بہت قیمتی ہے. کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا موتی ہے. یہ کہاں سے آیا؟ کہنے ایک مسافر کے پاس پیسے نہیں تھے اس نے دیا. وہ سمجھ گیا اس کو بھی معلوم نہیں ہے. کہنے لگے
اتنے ہزار دوں تو یہ ہیرا دے دو کہ اس نے کہا بہترین، بہت اچھا سودا ہے، آپ لے لیں فوراً۔ اس کو دیے، اس سے پیسے لیے، گھر گیا، بہت عیش و عشرت کی میری نسلیں کھائیں گی، لاکھوں کا ہیرا مجھے مل گیا۔ رات کو سویا ہے، خیالات بنتے بنتے اس کو سامنے رکھا اپنے۔ اب جو صبح آنکھ کھلی اس کو دیکھا تو وہ ٹکڑے ہوا ہوا، کرچی ہوا ہوا۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، یہ حکایت لکھی ہے۔ جب اس کو دیکھا ہیرے کو تو گویا ہوئے ہیرے سے، کہنے تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے روتے ہوئے یہ کہا، ہیرے نے، اللہ نے اس کو بھی زبان دی، زبان حال سے اس نے یہ کہا کہ وہ مسافر نہیں جانتا تھا میری قدر، وہ ملاح نہیں جانتا تھا میری قدر، لیکن تو میری قدر جانتا تھا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کم سے کم قیمت ہی اچھے لگا دیتا۔ بس میرے دوستو، اللہ والے حکایات سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دوسرے نہیں جانتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، ہمارے دین کی قدر، لیکن ہم تو جانتے ہیں۔ جب ہم جانتے ہیں تو کچھ تو اس کی قیمت ادا کریں۔ ہم قیمت ادا نہیں کر سکتے، کوشش تو کریں کم سے کم۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ اخلاقیات اور معاملات کے معاملے میں ہم مسلمانوں کی، ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔